ہیروفیلوس تعارف بدن انسان کی تشریح کے ابتدائی درجات اور فروغ میں جن اطباء کی خدمات غیر معمولی ہیں ان میں ہیروفیلوس کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ طبیب 300 قبل مسیح میں بمقام کیلسڈن پیدا ہوا تھا۔ یہ عہد عتیق کا عظیم ترین تشریح دان تھا۔ علم تشریح سے متعلق اس کی خدمات اس درجے کی ہیں کہ اس کو ابو تشریح کے طور سے یاد کیا جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت ہیروفیلوس ممتاز فلسفی فیثاغورس کا شاگرد تھا۔ فقرات کے نظریات سے عقیدت اور علم تشریح سے محبت اس کو اپنے استاد سے بطور وراثت منتقل ہوئی تھی۔ یہ پراکساگورس اور کرسپاس جیسے اساتذہ کا شاگرد بھی رہا۔ ہیروفیلوس علم طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اسکندریہ پہنچا اور وہاں کی مشہور طبی درسگاہ مدرسہ اسکندریہ سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ علم تشریح ہیروفیلوس کا پسندیدہ مضمون تھا، چنانچہ اسی مضمون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد مدرسہ اسکندریہ میں ہی تشریح کا استاد ہو گیا اور بعد میں ہیروفیلوس کے فضل و کمال نے مدرسہ اسکندریہ کو شہرت بخشی۔ فضل و کمال یوں تو ہیروفیلوس نے ایک طبیب، استاد، محقق اور مصنف کے تمام فرائض انجام دیے، لیکن بحیثیت محقق اس کے تشریحی کارنامے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہیروفیلوس بحیثیت ماہر تشریح بقول جالینوس ہیروفیلوس پہلا شخص ہے کہ جس نے پہلی بار انسانی نعشوں کا ڈسیکشن کیا تھا۔ اس نے تشریحی معائنے کی غرض سے تقریباً 200 نعشوں کا ڈسیکشن کیا۔ بدن انسان کی تشریح سے متعلق جو معلومات ہیروفیلوس نے مہیا کی ہیں اس کی فہرست کافی طویل ہے۔ یہاں تشریح سے متعلق ہیروفیلوس کی انتہائی اہم خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ ہیروفیلوس نے بدن انسان کی ڈسیکشن کا طریقہ اور تکنیک ایجاد کی، بعض تشریحی اصطلاحات کو رائج کیا، نظام اعصاب، نظام دوران خون، نظام تولید اور ہیکل عظمی کے متعلق نئی معلومات کی۔ دماغ کی تشریح کے تحت دماغ مقدم اور دماغ مؤخر کی تفریق کی۔ عظم قمخودہ کی اندرونی سطح پر دماغی وریدوں کے دباؤ سے پیدا شدہ صلیب نما نشان کو سب سے پہلے ہیروفیلوس نے ہی بیان کیا۔ اعصاب، وتر اور وریدوں کے درمیان فرق کو واضح کیا۔ اعصاب محرکہ اور مدرکہ کے درمیان تفریق کرتے ہوئے دماغ کو عصبی نظام کا مرکز قرار دیا۔ ہیروفیلوس کے زمانے تک ارسطو کا نظریہ یہ کہ قلب تمام قوتوں کا مرکز ہے اور تمام اعضاء اس کے ماتحت ہیں تسلیم شدہ تھا، لیکن ہیروفیلوس نے اس نظریے کو غلط ثابت کرتے ہوئے بتایا کہ تمام اعضاء میں دماغ افضل ہے۔ ہیروفیلوس نے شریان اور ورید کی ساخت میں فرق کو بیان کیا اور بتایا کہ شرائین وریدوں سے تمیز ہوتی ہیں، اور یہ بھی انکشاف کیا کہ شرائین میں ہوا نہیں بلکہ خون ہوتا ہے جس میں روح کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نظام ہضم کے تعلق سے ہیروفیلوس نے جگر کو اہمیت دی۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جگر کا ڈسیکشن کیا اور بتایا کہ جگر بھی ایک غدود ہے۔ اس نے پانقراس کی تشریح بیان کی۔ امعائے صغار کے پہلے حصے کو ڈیوڈینم کا نام ہیروفیلوس نے ہی دیا۔ اس نے ماسالقہ کی تشریح اور اہمیت بیان کی۔ ہیروفیلوس نے اعضائے جنسیہ کی تشریح بھی بیان کی۔ اس نے بتایا کہ فیٹس میں طبعیاتی نشو و نما تو ہوتی ہے مگر اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ اس نے مختصر طور پر آنکھ کی تشریح بیان کی جس میں طبقات عین، رطوبات زجاجیہ کو بیان کیا۔ ہیروفیلوس کی ایجادات ہیروفیلوس نے پراکساگورس کے نظریہ نبض پر مزید تحقیق کی اور رفتار نبض معلوم کرنے کے لیے ایک آلہ نبض کی ایجاد کی۔ اس نے فیٹس کے اصوات قلب سننے کے لیے ایک آلہ ایمبریوٹوم ایجاد کیا جو قدیم ماہر قبالیات بکثرت استعمال کرتے تھے۔ ہیروفیلوس نے کئی نئی دوائیں دریافت کی جو خاص طور سے حابس الدم عمل رکھتی تھی۔ ہیروفیلوس کی تصانیف ہیروفیلوس نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھی۔ ایک کتاب آنکھ کی تشریح سے اور ایک نرسنگ کے پیشے سے تعلق رکھتی تھی۔ بلا شبہ ہیروفیلوس نے جو طبی خدمات انجام دی ہیں وہ طب بالخصوص علم تشریح کی ترقی کے لیے سنگ بنیاد ثابت ہوئیں۔